جب تک وہ پوتر نہیں ہوتی تو وہ یہیں کا چکر لگاتی رہتی ہے. اس کو مکتی کب ملے گی؟ جب وہ پوتر ہو جائے گی، جب وہ پرماتما سے اس کا سنجوگ ہو جائے گا، پھر مکتی ملے گی. صحیح ہے نا؟ برابر ہے. نظرین گوہر دلی انڈیا، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو بتانا ہے راہ ریاض کا 40 دن ذکر مکمل، ذکر کو جاری رکھنے کے لیے آپ سے اجازت چاہیے. جی ضرور کرتے رہیں. مجھے سرکار گوھر شاہی چاہیے، سرکار کو اپنا رب مانتی ہوں. رب اور میرے درمیان جو شیطان رکاوٹ ڈال رہا ہے نظر کرم سے دور فرمائے. ذکر کے وقت شیطان بہت تنگ کرتا ہے. یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ذکر کے وقت شیطان تنگ کرتا ہے. میری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم نے ذکر کیا ہے ساری زندگی. ویسے شیطان نے بہت تنگ کیا، لیکن ذکر کی محفل میں کبھی تنگ نہیں کیا اس نے، کیونکہ ذکر کی وقت جو ہے مستی چڑھتی ہے. اللہ کے ذکر میں جو مستی ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کو وہ ذکر کی محفلیں ملی نہیں جو ہم کیا کرتے تھے. اب وہ ملیں گی بھی کیسے؟ آپ کہیں آپ بھگوان کے پچھواڑے رہتے ہیں، ہم آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کہاں وہ ذکر کی محفلیں آپ کو ملیں گی؟ انٹرنیٹ کے اوپر لائیو محفل میں اگر محفل ہو بھی جائے تو وہ محسوسات نہیں جاتے نا. ایک دفعہ ہم برمنگھم سرکار کے ساتھ گئے تو وہاں ذکر کے سرکار بھی تشریف فرما تھے. ذکر کی محفل ہوئی تو بڑا خطرناک ذکر ہوا. سرکار نے فرمایا کہ آج تم لوگ ذکر کے مستی میں گم تھے. آج تم اچھا ذکر کی مستی میں گم تھے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو آگے بات فرمائی نا وہ بڑی خطرناک بات ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام نبیوں کو، تمام ولیوں کو بلا کے یہ دکھا رہا تھا کہ دیکھو ذکر ایسے کرتے ہیں، دیکھو یہ ذکر مجھے پسند ہے. تو ذکر کی محفل میں کبھی بھی وسوسہ نہیں آ سکتا، کبھی بھی شیطانی خیال آ نہیں سکتا. اگر آ رہا ہے نا تو آپ کا دھیان ذکر میں نہیں ہے نا. کیونکہ بھائی ذکر میں زبان سے جو ذکر کر رہے ہیں نا، اگر اس کے ساتھ دل پہ اس میں اللہ کا تصور نہ ہو تو وہ زبانی ذکر بیکار. بلکہ سلطان باہو نے پتہ کیا کہا کہ جو ذکر بغیر تصور کے ہو تو ایسے ذکر جہر کی مثال یوں ہے جیسے گدھا چیخ رہا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو بھائی ذکر میں مزہ آئے گا، لیکن جیسے ذکر کیا جاتا ہے ویسے ذکر کرو. اب جیسے سرکار انجمن سرفرشان اسلام کا جو زمانہ تھا اس میں اب لوگوں کو 15 20 سال ذکر کرتے ہوئے ہو گئے. اچانک ایک دن جو ہے وہ سرکار بھی ذکر کی محفل میں تشریف فرما ہوئے، تو جب لوگوں کو دیکھا ذکر کرتے ہوئے تو اس کے بعد فرمایا کہ یار ان کو تو ذکر کرنا ہی نہیں آتا. ایک چیز جو ہے وہ انسانوں کے ذہن میں غلط ڈیولپ یہ ہو جاتی ہے کہ جو زیادہ چیخ چیخ کر کے ذکر کر رہا ہے وہ مزے میں ہے، بلکہ اس پر کیفیت طاری ہے. ہاں کیفیت کی وجہ سے آواز بلند ہوتی ہے، لیکن بغیر کیفیت کے کوئی آواز اونچی کرے تو وہ ثبوت نہیں ہے. کیفیت کی وجہ سے آواز بلند ہو سکتی ہے، وہ ہوتی بھی ہے. تصور جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ذکر تو زبان سے ہو رہا ہے نا، اور تصور تمہارے اندر ہی ہے. تصور سے براہ راست نور دل میں جا رہا ہے. بھلے تم ذکر نہ بھی کرو، جب بھی موقع ملے آنکھیں بند کر اس میں اللہ کا دل پہ تصور کرتے رہو. تصور کے ذریعے وہ لفظ اللہ تمہارے دل میں اتر جائے.
اور پھر اگر نہ اترے تو مدد کے لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ تم اپنی انگلی کو قلم خیال کرو کہ تمہاری انگلی کو سرکار نے پکڑا ہوا ہے دل پہ اللہ، اس تو ہر حال میں دل میں اس میں ذات اللہ داخل ہو۔ اب صرف اس میں ذات کی بات نہیں ہو رہی، اگر کوئی ہندو ہے تو ویژولائز کرے رام، ہے نا، یا اوم، جو بھی نام تم لینا چاہو، ہے نا بھائی۔ اب ایک لفظ ہے ہر، یہ بھی رب کا نام ہے نا، اور بہت سارے رب کے نام ہیں، جیسے منگل، یہ بھی رب کا نام ہے۔ جو بھی رب کا نام آپ چاہتے ہیں اس کو ویژولائز کریں دل کے اوپر، اس سے جو ہے پرکاش نکلے گا، نور نکلے گا، تمہارے من کو دھوئے گا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ کرتے رہیں اللہ اور تصور نہیں ہے، ظاہر ہے پھر تو وسوسے آئیں گے، ادھر ادھر کے خیالات آئیں گے۔ تم دونوں دروازے بند کرو نا، زبان سے اللہ کا نام لو اور اندر سے باطنی توجہ کے ذریعے دل کے اوپر اسم ذات کا تصور کرو، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر میں مزہ نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ذکر کے وقت شیطان بہت پریشان کرتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ خامی اپنی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے ذکر نہیں کر رہے۔ اب اگر اس جملے کو دیکھیں کہ ذکر کے وقت شیطان بہت تنگ کرتا ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے جملہ۔ پوچھو کیوں؟ حدیث میں لکھا ہے کہ ذکر جہر سے شیطان بھاگتا ہے، اور تم کیسا ذکر کر رہے ہو جو شیطان تمہیں ذکر میں تنگ کر رہا ہے؟ تو کون سی رسول اللہ کی حدیث ہی صحیح ہوگی نا؟ ہاں بھائی، ذکر جہر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ دافع شیطان ہے۔ ذکر جہر جب کرتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے۔ تو پھر آپ جو ذکر کر رہے ہیں اس کا مطلب اس میں تصور نہیں کر رہے، اس لیے اس کے اندر دم خمی نہیں ہے۔ جیسے بندوق تو ہے، گولی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں جی بندہ ہی نہیں مر رہا، بندوق بیکار۔ اب اس میں گولی تو ڈال، چائے پھیکی ہے تو چینی کے بغیر پھیکی ہی ہوگی نا، چینی ڈالو۔ اسی طرح تمہارے ذکر میں شیطان پریشان کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ ذکر ہوتا تو شیطان دور چلا جاتا۔ تصور ضروری ہے۔